السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آیا ہوں جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے، تو لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ اور میں ہر قسم کی آفات سے، بے گناہوں سے بچ سکیں اور اپنی نماز کو کامل بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں تاکہ ہماری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول اور منظور ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ 5 لوگوں کی نمازیں اسی دنیا میں ان کے منہ پر مار دی جاتی ہیں اور ان کی نمازیں قبول نہیں کی جاتی۔ وہ 5 لوگ حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائے گئے ہیں، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا چلوں کہ آپ بھی جانیں کہ ہم کہیں ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جو انسان ہے جس کی نماز قبول نہیں ہوتی اور اسی دنیا میں اس کی نماز اس کے منہ پر دے ماری جاتی ہے، تو وہ انسان ہے اپنی بیوی پر ظلم کرنے والا۔ ایسا انسان کہ جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، شب و روز ستم کرتا ہے، اسے مارتا ہے، پیٹتا ہے، تو اس کی نماز اسی دنیا میں اس کے منہ پر دے ماری جاتی ہے اور اللہ پاک نے اس کی نمازوں کا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا ہوتا۔ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک بیان ہے کہ ایک دفعہ ایک انسان ایک بستی سے گزر رہا تھا۔ وہ انسان نہایت ہی نیک شریف انسان تھا۔ وہ ایک بستی سے گزر رہا تھا تو ایک انسان اپنی بیوی کو لگاتار مار پیٹ کر رہا تھا اس کے ساتھ، اور اس کی بیوی کی چیخیں جو ہیں وہ گلی محلوں میں شور و گل مچا ہوا تھا۔ تو اس انسان نے دروازے کو کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ اے بدبخت انسان، تو اپنی بیوی کو اتنا کیوں مار رہا ہے، اس پر اتنا کیوں ظلم کر رہا ہے؟ تو اس انسان نے کہا کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے، امیری ہمارے گھر سے رخصت ہو گئی ہے اور غریبی نے ہمارے گھر پر ڈیرے ڈال لیے ہیں، اور ایک وقت کا کھانا کھا لیں تو اگلے وقت کے کھانے کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے میں اسے مار رہا ہوں کہ اس کے آنے سے میرے نصیب جل گئے ہیں، میں اس کے آنے سے بہت سی مشکلات میں پڑ گیا ہوں۔ تو اس نیک آدمی نے اس انسان کو کہا کہ میں تمہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول سناتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے محفل میں خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ جو انسان اپنی بیوی پر ظلم و ستم کرتا ہے اس کے گھر سے رزق کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے جتنا بھی رزق اس کے پاس بچتا ہے اس میں بھی بے برکتی ڈال دی جاتی ہے۔ تو بیوی پر ظلم کرنے والے کا جو ہے نا اس کا رزق اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے گھر میں غربت ڈیرے ڈال لیتی ہے اور وہ کبھی بھی خوش نہیں رہتے۔ تو دوسرا انسان ایسا ہے کہ جو شراب پیتا ہے، جو لگاتار شراب پیتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا اس کی نمازیں بھی اسی دنیا میں اس کے منہ پر دے ماری جاتی ہیں اور وہ کبھی بھی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک انسان جو بڑا امیر و کبیر تھا، وہ لگاتار شراب پیتا تھا، وہ روز شراب پیتا تھا اور وہ سود کا بہت بڑا کاروباری تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا تو اس کا اچانک سے پاؤں پھسلا اور وہ گر کر جاں بحق ہو گیا۔ تو اس کا بیٹا اس سے بہت پیار کرتا تھا، وہ کئی دن تک جو ہے نا اس کی یاد میں روتا رہا۔ ایک دن اس کا والد اس کی خواب میں آیا اور اس سے کہا کہ بیٹا تم کیوں روتے رہتے ہو؟ تو اس کے بیٹے نے کہا کہ والد صاحب مجھے آپ کی یاد بہت ستاتی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کیا حال چال ہے، آپ کیسے ہیں؟ تو اس نے کہا بیٹا کچھ نہ پوچھو، اس شراب کی عادت کی وجہ سے جیسے ہی میں سیڑھیوں سے گرا تو میں بجائے اس کے کہ میں زمین پر گرتا میں سیدھا دوزخ میں گر گیا اور میری تمام نمازیں اور ہر چیز یہیں کی یہیں دھری رہ گئی۔ اور اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ شراب پینے والے انسان کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔
اور تیسرا وہ انسان جو سود خوری کرتا ہے۔ سود خوری کرنے والے کے بھی گھر سے رزق کو اٹھا لیا جاتا ہے، کیونکہ سود خوری تو بذات خود ایک حرام خوری ہے۔ سود حرام ہے، اور سود کا سب سے چھوٹا جو عمل ہے نا، وہ بھی بہت ہی زیادہ گناہ کا حامل ہے۔ تو تیسرا ایسا شخص کہ جو سود خوری کرتا ہے، اور چوتھا ایسا شخص ہے کہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اور انہیں ضر اور تکلیف پہنچاتا رہتا ہے، اور ان کے اخراجات ان کا کسی چیز کا خیال نہیں رکھتا، بلکہ الٹا انہیں ڈانٹتا ہے، پیٹتا ہے، اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ ایسے انسان کی بھی نماز جو ہے نا، اسی دنیا میں اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اور پانچواں سب سے امپورٹنٹ شخص، اس کا گناہ بھی بڑا چھوٹا سا ہے، لیکن اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور وہ پانچواں شخص یہ ہے کہ وہ وضو اچھے طریقے سے نہیں کرتا، وہ وضو کو اس طرح نہیں کرتا جس طرح ہمارے نبی پاک نے فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے وضو کو بھی بالکل ایکوریٹ اور صحیح کرے، تاکہ ہماری نماز میں کوئی خلل نہ آئے، اور ہم اچھے طریقے سے نماز پاکیزگی میں ادا کر سکیں۔ تو دیکھیں کہ یہ 5 لوگ ہیں جن کی نمازیں اسی دنیا میں ان کے منہ پر دے ماری جاتی ہیں، اور اللہ پاک ان کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتا، اور ان کا آخرت میں نماز کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور ان کی نمازیں اسی دنیا میں ان کے منہ پر دے ماری جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر قسم کے گناہوں سے بچیں۔ تو نمازی حضرات کو تو ضرور چاہیے کہ یہ جو 5 کام ہیں ان سے وہ ضرور بچیں، تاکہ ان کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو۔ اللہ حافظ۔